اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ یہ سورہ البینہ ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، یعنی گویا تصدیق فرما دی کہ یہ 4 لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن ان کے دلوں پر اتر گیا اور اس کا صحیح معنی مفہوم سے یہ واقف ہے۔ اس میں پہلا نمبر ہے ابی بن کعب کا۔ تو نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے یہ تمہارے سامنے میں پڑھوں۔ خوشی کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لے کے اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، تیرا نام لیا ہے۔ تو اس قدر خوشی ہوئی دل کے اندر سے کہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے، یعنی مالک کے ہاں میرا اتنا مقام ہے، مالک نے یہ عزت دی ہے۔ دوسری جگہ مالک فرماتا ہے اس قرآن کے بارے میں کہ یہ الرحمن کا یہ کلام ہے، اور الرحمن کیا ہے، کون ہے، کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی جاننے والے سے پوچھو۔ تو یہ کلام کیا چیز ہے، یہ کتاب کیا چیز ہے؟ جنہوں نے اس کی قدر و قیمت جانی تھی، اللہ نے ان کو پستیوں سے اٹھایا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو دنیا کا امام بنایا، اس قرآن کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ اور مشرکین مکہ کو جو سب سے بڑی تکلیف تھی، ضد تھی، وہ اسی قرآن سے تھی۔ کہتے تھے ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، بس یہ قرآن، اس کے اندر تھوڑی بہت یا کوئی اور قرآن لے کے آ جاؤ۔ یہ قرآن تو ہمارے باپ دادا کو کافر کہتا ہے، ہمیں جہنمی کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی کھال اتار دی اس قرآن نے، چمڑی اتار دی، کوئی گنجائش نہیں اس قرآن نے رکھی ہے۔ کوئی اور کتاب لے کے آ جاؤ، پھر ہو سکتا ہم تو آپ کے ساتھ، چلو نہیں اور نہیں لا سکتے ہو۔ جب نبی علیہ السلام کہ میں کس طرح لوں، میری کتاب تو نہیں ہے، تو پھر کہتے تھے اچھا چلو اس طرح کرو، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دو، تھوڑا بہت معاملہ کر دو۔ اس کا بھی جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دیکھو ان کو کہو کہ یہ بات اگر میں اس میں تھوڑا بہت تبدیلی کر دوں تمہاری خوشی کے لیے، تو اس کے بعد مجھے اس بڑے عذاب کے دن کا خطرہ ہے، مجھے کون بچائے گا بتاؤ۔ اور اللہ کی طرف سے تنبیات پر تنبیات آ رہی تھی کہ دیکھو یہ بات مان نہیں رہے ہیں، اس سے پہلے جن لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا ہے ان کے ساتھ اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ کسی قوم کو ڈبکیاں دے دے کے پانی کے اندر، پوری قوموں کو اپنے محلوں سمیت، یہ تمہاری چودراہٹ کیا چیز ہے، تمہارا یہ جو اتنا سرداری ہے یہ تو بہت معمولی ہے ان کے مقابلے میں، جو ان سے پہلے بڑے بڑے گزرے ہیں ان کو اللہ نے مارا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا اس سورے کے اندر اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے کس طرح سادہ الفاظ کے اندر پوری بات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، انتہائی مختصر وقت کے اندر، زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کے اندر، کیونکہ بات سادہ ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اصولی چیز مالک نے بیان فرمائی کہ دیکھو پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کو صرف ایک ہی حکم دیا گیا تھا، ایک حکم دیا گیا تھا، کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں۔ فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ یہ جو فرقے ہو گئے ہیں، آج حیران ہوتے ہو کہ یہ فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ اہل کتاب بھی اسی طرح فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مالک فرماتا ہے یہ فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ یہ نہیں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا، علم نہیں تھا۔ مالک فرماتا ہے علم آنے کے بعد یہ فرقوں میں بٹے ہیں، آپس میں ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، دوسری جگہ آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور حکم کیا دیا گیا تھا ان کو اور کر کیا رہے ہیں؟ مالک فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کوئی حکم نہیں ان کو دیا گیا تھا سوائے اس کے، حصر کے اندر گویا بند کر دیا بریکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کلمے کے اندر بھی یہی انداز ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہاں بتایا کوئی حکم نہیں ان کو دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ اپنے دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کی بندگی کرے، یہ حکم دیا گیا تھا۔ اور
جب اپنے دین کو خالص کریں گے اس کے بعد حنفاء، اور زیادہ زور ہے اس کے اندر، بالکل یکسو، حنیف کہتے ہیں یکسو، یک روحا، جو بالکل دائیں بائیں دیکھنے کا وہ بالکل ذرہ برابر اس کے اندر شائبہ نہ ہو، بالکل یک رخا ہو کہ اپنے مالک کی بندگی کرنے والا۔ فرمایا بالکل یہی حکم تھا، اور اس کے بعد صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرو، اور یہ دین ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ دین ہے، تمام انبیاء کا دین ایک اسلام، اور اسلام وہ جس کے اندر ذرا برابر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، جو خالص ہے۔ خالص ہے تو دین اسلام ہے، اور اگر اس کے اندر ذرا سے بھی تم نے ملاوٹ کر دی کسی اور کی بندگی کی، ایک پکار کسی اور کی لگا دی، ایک رکوع کسی اور کو کر دیا، کسی بابے کو، کسی کاکے کو، کسی کی نظر و نیاز کر دی، کسی کے اوپر بھروسہ اور توکل کر دیا، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یا ذات کا ٹکڑا قرار دیا، اگر تم نے ذرا برابر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوشش کی تو پھر یہ دین اسلام نہیں رہے گا۔ پھر کوئی اور جو مرضی پھر اس کا دین رکھ دو، یہودیت رکھو، نصرانیت رکھو، یا آج کے دور کے اندر بریلویت رکھو، دیوبندیت رکھو، اہل حدیثیت رکھو، جو مرضی اس کا نام رکھ دو، پھر صوفیزم رکھ دو، تصوف رکھو، یہ اسلام نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ وہ ایسا غیور رب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا مالک ایسا غیرتی رب ہے، ایسا غیور رب ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ ذرا سی بھی تم نے ملاوٹ کی اس عبادت کے معاملے میں، کسی اور کی ذرا سی کسی اور کی باقی ساری اللہ کی، تو اللہ ایسا غیور رب ہے، وہ جو ساری اللہ کی مالک فرماتا ہے یہ بھی اسی کے کھاتے میں ڈالو، مجھے نہیں چاہیے، ایسا غیور ہے۔ تو آج مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے آج یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں بڑی بڑی مساجد ہم نے چھوڑی ہے؟ کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا؟ وہاں بڑی بڑی قالینیں بچھی ہوئی، بڑے بڑے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، بڑے بڑے کھانے پک رہے ہیں، افطاریاں دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں دین خالص نہیں ہے، دین کے اندر ملاوٹ ہے، دین انہوں نے کھچڑی بنا دیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو۔ پوری دنیا میں آج جو پھیلے ہوئے ہیں یہ مسلمان، ان کی جو درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری، یہ اسی وجہ سے انہوں نے دین کے اندر ملاوٹ کی ہے، اور اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم ڈر گئے اپنے مالک اور خالق سے۔ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے، ایک زندگی میں ایک موقع ملا ہے کہ اپنے مالک کو ہم راضی کریں، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس کا تھوڑا سا تعارف اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں جو بیان کیا ہے، اس سے عقل حیران ہے کہ وہ کیسی بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دے گا، جو ایک دفعہ اس دین کو خالص کر کے پھر کسی کی پرواہ نہ کرے، معاشرے کی پرواہ نہ کرے، رسم و رواج کی پرواہ نہ کرے، تعداد کو تو بالکل دیکھ ہی نہ، تعداد تو مالک فرماتا ہے ہمیشہ یہ نافرمان رہے ہیں اور ہمیشہ یہ مشرک رہے، اکثر ہوں مشرکین۔ یہی فرماتا ہے مالک، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی ہے، اکثریت بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال ہے، دیکھا دیکھی کرتے دنیا کے اندر جا رہی ہے۔ اور ایسے ماحول کے اندر جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو گئی اور اس کے دماغ نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دیا کہ اگر میں پہنچ گیا وہاں اس معمولی شرک کے ساتھ، بڑا شرک تو چلو ہے، اگر تھوڑے سے شرک کے ساتھ بھی میں اللہ کے پاس پہنچ گیا اور وہاں پھر میری اگر درگت بنی، میرے سارے اعمال جب برباد کر دیے جائیں گے تو میں کیا کروں گا، میں کس طرح واپس آؤں گا؟ یہ سوچ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو مالک نے ایک ایک رشتے کو گنا کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کل قیامت کے دن اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہو گیا، شرک اس کا ثابت ہو گیا، تو وہ چیخ چیخ کے کہے گا وہ انسان، یا اللہ میرے باپ کو جہنم میں پھینک، میری ماں کو پھینک، میری بیوی کو پھینک، میرے بچوں کو پھینک، اور میرے دوستوں کو پھینک، میرے سارے رشتہ داروں کو، کیا پوری زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں یا اللہ ان کو پھینک، مجھے بچا لے۔ اس انداز سے وہ وقت آنے والا ہے، بتاؤ وہ کیا وقت ہوگا؟ لیکن کہا جائے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو بڑھتی ہوئی آگ ہے، اس جہنم کی آگ کو بھی تو موقع دینا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تیرے اندر آئیں گے سارے۔ تو اللہ کے بندو یہ ایک نظام ہے، یہ ایک موقع تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ تعداد مت دیکھو، ان کی عقیدے دیکھو، آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ جناب شہید ہو گئے، ہر جو بھی جس مسلک کا کوئی مرتا شہید ہو گئے، چاہے وہ گھوڑے کے پجاری ہوں، چاہے وہ گائے کے پجاری ہوں، مزاروں کی میل چاٹنے والے ہوں، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوں، یا رسول مدد کی پکارے لگانے والے ہوں، کھچڑے پکانے والے ہوں، رجب کے کنڈے بانٹنے والے ہوں، 11ویں کی دیگیں پکانے والے ہوں، جو مرضی کرنے والے ہوں، بس جی بڑے ڈٹ گئے تھے جی، بس جی امریکہ کو للکار دیا جی۔ وہ امریکہ کو للکارنے سے بات نہیں بنے گی، دو باطل جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو ایک دوسرے کو للکاریں گے، اس لیے بات کھول کے آپ سامنے کی جا رہی ہے
یہ حق اور باطل کی جنگیں نہیں ہیں، چاہے 71 کی جنگ ہو، چاہے 65 کی جنگ ہو، چاہے یہ جنگیں ہوں، یہ مورتی پوجا کرنے والے کی اور مزار کی پوجا کرنے والے کی، پیری مریدی کرنے والے کی، یہ ان کی آپس میں جنگیں ہیں، یہ امام دامن باندھنے والے کی، یہ تعویذ گلے میں پہنتا ہوا یہ جنگیں لڑ رہا نظر گئی ہے۔ اللہ کے بندو، ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ کی کوئی روزہ ان کے اوپر نہیں، کوئی صوم ان کی نہیں، کوئی ان کی افطاریاں نہیں، کوئی ان کی تہجد گزاریاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائے من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، ایمان کی قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے، اس کے پچھلے گناہ صاف معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی بات ہے، قیام اللیل کے بارے میں بھی یہی بات ہے، روزوں کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر یہ صیام فرض کیے گئے ہیں۔ باقی یہ 11ویں کرنے والا، چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، دین کے اوپر اجرت لینے والا، نماز پڑھا کے پیسے لینے والا، اذان دے کے پیسے لینے والا، بتاؤ یہ اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ نوکری کرتا ہے، یہاں اس سسٹم کی ملازمت کرتا ہے، یہ پورا سسٹم ہے۔ کہتے ہیں وہ جی حکومت کا سسٹم ہے، اچھا اللہ کی کائنات کے مالک کی کوئی عزت نہیں؟ اس کے حکم کو کوئی جب چاہے کوئی کونسلر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے، کوئی بادشاہ اس کو رون ڈالے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو مذاق نہ سمجھو، اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، مارے جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا، بیوی بچوں سمیت، اگر آج ایمان خالص کی طرف نہ آئے، اگر آج تعداد کو دیکھتے رہے، آج مولوی صاحب کو دیکھتے رہے، پیر صاحب کو انتظار کرتے رہے کہ جب مولوی صاحب مان جائیں گے نا جی اس وقت میں بھی مان جاؤں گا، مولوی صاحب کبھی نہیں مانیں گے، ان کا پیٹ لٹکا ہوا دین کے ساتھ۔ خود اپنی آنکھوں کھولو، خود قرآن کو پڑھو، دنیاوی لحاظ سے کتنے کتابیں پڑھتے ہو، کتنے اپنے کیریئر کو درست کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہو، اللہ کی دین جو آسان ہے، سادہ ہے، سادہ دین ہے۔ فرمایا ہمیں ان کو بالکل یہی ایک سادہ سا حکم دیا تھا، یہی دین خالص ہے، اور پھر مالک نے بالکل کھول کے بیان کیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اب یہ چاہے اہل کتاب ہوں، انبیاء کی اولاد ہوں، کتابوں کے ماننے والے ہوں، لیکن اگر ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے، اور وہ جو دوسرے مکہ کے لوگ ہیں، یہ مشرکین ہوں، جو بھی مشرک ہو، وہ کتابی مشرک ہو یا غیر کتابی مشرک ہو، اس انداز سے بتایا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ اس آگ کے اندر جائیں گے، ہمیشہ کی آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کو یہ مخلوق نظر آتی ہے زمین کے اوپر، کتے ہیں، بلے ہیں، گھوڑے ہیں، گائے ہیں، مچھر ہیں، جو بھی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، حتیٰ کہ گندی نالی کے جو کیڑے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سور ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ مالک فرماتا ہے سب سے بدترین اگر کوئی میری مخلوق ہے تو یہ شرک کرنے والا ہے، یہ ہے بدترین مخلوق اس زمین کے اوپر۔ فرمایا اس کے مقابلے میں دوسرے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور پھر روزے رکھیں، پھر عمل صالح ہے، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، سارے معاملات ہیں، جو بھی کرے، عمل صالح کرے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ ایمان کے بعد ہے، اولئک ہم خیر البریہ۔ فرمایا یہ ہیں صحیح معنوں میں اشرف المخلوق، یہ ہیں اشرف المخلوق، یہ ہیں جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑا ہی کچھ دینے کے لیے ہے، جنات عدن، وہ زبردست قسم کی جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رکھیں۔ اللہ کے بندو دیکھو ایسی زندگی، مالک اعلان فرمائے گا جنت کے داخلے کے ساتھ کہ میرے بندو اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، ایسی جوانی تمہاری، ایسی تندرستی کہ کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ خوش رہو گے سکون کے اندر، کوئی ٹینشن تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں نہیں ہوگی۔ اس طرح مالک اعلان فرمائیں گے، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے مالک راضی ہو گیا، ان سے مالک خوش ہو گیا۔ یہ امتحان میں ڈالے گئے تھے انہوں نے، یہ جو مرد تھے، یہ ایماندار تھے، یہ مومن تھے، انہوں نے ایمان کو زندگی کے آخری سانس تک لے گئے، آخری سانس۔ اللہ کے بندو یہ ایک موڑ ہے موت کا، اس کے بعد پھر وہ بادشاہی آپ کو دکھائی جائے گی اور وہاں اس کے طرف لے جایا جائے گا، اور کافروں مشرکوں کو یہاں سے مارنا شروع کیا جائے گا۔ یہ دو انجام ہے بالکل صاف۔ مالک فرمائے گا وہ مالک سے راضی، مالک ان سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ کس کے لیے ہے؟ جو اپنے مالک سے ڈر گیا، اپنے مالک سے ڈر گیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر گیا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا ہے، کہ اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ذرا سے کوئی کسی کی نافرمانی، ذرا سا کوئی افسر ہو، کوئی مینیجر ہو، کوئی ایسا جو ہو، کس طرح اس سے خوف آتا ہے، ذرا سے اس کی نافرمانی ذرا کر کے دیکھو نا، وہ کائنات کا مالک ہے، اس کی نافرمانی کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم اسی طرح مالک جانے دے گا، تمہیں چھوڑ دے گا؟ مالک فرماتا ہے یہ ان کے لیے وہ جنت جس کا آپ نے ذکر سنتے ہیں، کہتے ہیں، یہ جنت اس کے لیے جو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں اور اپنے مالک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی کی کوئی ان کے اوپر ایسا نہیں ہے جس کا ذرا برابر ان کے اوپر روب ہو یا دبدبا ہو یا کسی کی ذہنی مروبیت ہو۔ ان مومنوں کا معاملہ ہی بالکل صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اور یہ ریکارڈ ہو گیا درس، جہاں تک یہ بات پہنچے اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی آپ کو ایک مرتبہ دی ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا ایک دفعہ، دوبارہ کبھی نہیں واپس آؤ گے۔ دیکھو آج کل ویسے بھی کسی ٹائم کوئی موت آ سکتی ہے، لیکن ان جنگی حالات میں تو ہر لمحے جب بھی کوئی سائرن بجتا ہے لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی میزائل گر سکتا ہے، اسی وقت ہاں منہ سے نکلے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے، جو ایسا خوفناک پچھتاوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔